ٹائم ہے کہ نہیں۔ السلام علیکم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے خطبہ حجۃ الوداع، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت۔ حج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی، جس کا نام قصوہ تھا، لانے کا حکم فرمایا۔ اونٹنی تیار کر کے حاضر کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر بطن وادی میں تشریف فرما ہوئے اور اپنا وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں دین کی اہم بیان تھا۔ حمد و ثنا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسی کے لیے مدد مغفرت طلب کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی کی دامن عفو میں اپنے نفس کی شرارتوں اور برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالی ہدایت عطا کرے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ابتدائیہ: لوگوں، میری بات اچھی طرح سن لو، سمجھ لو کیا خبر، شاید اس کے بعد اس جگہ میری تمہاری ملاقات کبھی ہو سکے۔ بندگان خدا، آج کے بعد واللہ لوگوں خاموش ہو جاؤ، تم لوگ اس سال کے بعد شاید مجھے نہ دیکھ سکو۔ لوگوں سنو، میں تمہیں وضاحت کے ساتھ سب کچھ بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ شاید اس سال کے بعد میں پھر کبھی تم سے نہ مل سکوں۔ لوگوں، حج کے مسئلے مسائل مجھ سے سیکھ لو، میں نہیں جانتا، شاید اس کے بعد مجھے دوسرے حج کی نوبت نہ آئے۔ اللہ اسے تر و تازہ شاداب رکھے جس نے میری باتیں سنی اور انہیں دوسروں تک پہنچایا۔ بعض اوقات سننے والا سمجھدار نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی جس کو پہنچایا جائے اور اس سے زیادہ سمجھدار نکلتا ہے۔ لوگوں، تم لوگ شاید مجھ سے آئندہ اس حال میں نہ مل سکو جس حال میں تم اب مل رہے ہو۔ لوگوں، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو زیادہ تقوی شعار ہے، بے شک اللہ علیم و خبیر ہے۔ دیکھو، کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور کسی کالے کو کسی سرخ پر، اور کسی سرخ کو کسی کالے پر کوئی فضیلت، لحاظ و امتیاز حاصل نہیں، مگر ہاں تقوی کے سبب۔ بندگان خدا، میں تمہیں تقوی شعاری، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ تم اللہ کے سوا کسی اور کے بندے نہیں، اور اپنے خطبے کا آغاز نیک بات سے کرتا ہوں۔ جان لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں تلے رون دی گئی ہے،
اب تمام آثار جاہلیت کل عدم اور ساقط ہو گئی ہیں۔ خبردار اہل جاہلیت کی ہر چیز میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ سن لو، جاہلیت کا ہر خون، انتقام، مال، مقصوبہ اور آثار جاہلیت، خاندانی موروثی مفاخر میرے قدموں تلے تا قیامت کل عدم ٹھہرائے جاتے ہیں، اور جاہلیت کے تمام باز فخر و غرور عہدے ختم کیے جاتے ہیں۔ صرف صدا نہ کعبے کی نگرانی و نگہبانی اور سکہ یا حاجیوں کو پانی پلانے کے عہدے باقی رہیں گے۔ قتل عمد کا قصاص یعنی کہ بدلہ لیا جائے گا۔ قتل عمد کے مشابہ وہ قتل ہے جو لاٹھی یا پتھر سے وقوع میں آئے اور اس کی وید 100 اونٹ مقرر ہے۔ اسے زیادہ جو طلب کرے گا وہ اہل جاہلیت میں شمار ہوگا۔ ہر قسم کا سود آج سے ممنوع قرار پاتا ہے، البتہ تمہیں اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ آوروں کا نقصان ہے اور نہ تمہارا نقصان۔ اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ سود کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور زمانہ جاہلیت کے تمام سودی کاروبار اب باطل ہیں، اور جہاں تک کہ عباس بن عبد المطلب کے سود کا تعلق ہے تو وہ تمام کا تمام ساقط ہے۔ زمانہ جاہلیت کے تمام خون کے بدلے یعنی کہ انتقام اب کل عدم ہیں، اور اپنے خاندان میں سے پہلا انتقام جسے میں معاف کرتا ہوں ربیہ بن حارث بن عبد المطلب کے بچے کا ہے، جس کی رضاعت بنی لیس میں ہو رہی تھی کہ بنو حضیل نے اسے قتل کر دیا تھا۔ پس میں پہل کرتے ہوئے انتقام ہائے جاہلیت میں سے خون کا بدلہ معاف کر رہا ہوں۔ بنا پادے لوٹے دیکھو، اب وہ زمانہ گھوم پھر کر اسی جگہ آ گیا ہے جہاں سے کائنات کی پیدائش کے دن شروع ہوا تھا۔ مہینوں کی گنتی تعداد اللہ کے نزدیک سال میں 12 ہے، اس میں سے 4 محترم حرام ہیں کہ 3 ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم جو متواتر ہیں، اور ایک الگ ہے یعنی رجب جو شہر مدر کہلاتا ہے، اور جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ ہے، اور مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی۔ سن لو، حج قیامت تک اب ذی الحج کے مہینے کے ساتھ مخصوص رہے گا۔ لوگوں، تمہیں معلوم ہے کہ تم پر کون سا مہینہ سائے فگن ہے، تم کس دن میں یہاں جمع ہو، کس شہر میں موجود ہو؟ سب نے کہا محترم دن، محترم شہر اور محترم مہینے میں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام ہے، اور تمہارا مال، ملکیت، تمہاری عزت، آبرو، تمہاری کھال، جلد، جسم، بدن بھی ایک دوسرے کے لیے معزز اور محترم ہیں، جس طرح حرمت تمہارے اس دن کو، تمہارے اس مہینے کو، تمہارے اس شہر کو حاصل ہے، یہاں تک کہ تم اللہ سے جا ملو۔ میری بات سنو، زندگی پا جاؤ گے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ خبردار ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ دیکھو، ظلم اور زیادتی نہ کرنا، خوب سمجھ لو، ایک دوسرے پر اہم ظلم و ستم نہ کرنا، اور کسی دوسرے شخص پر بھی زیادتی نہ کرنا۔ اللہ کے بندو، میری بات سنو اور سمجھو، بلا شبہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام اور محترم ہے، اور ہر مومن دوسرے مومن پر حرام اور محترم ہے۔ جس طرح آج کے دن کی حرمت، اس کا گوشت اس پر حرام ہے کہ اسے کھائے، اس کی عدم موجودگی میں غیبت کر کے، اور اس کی عزت آبرو پر حرام ہے کہ اس کی چادر عزت پھاڑ دے، اس کا چہرہ اس پر حرام ہے کہ اس پر تماچے لگائے جائیں، اور تکلیف وہی بھی حرام کہ اسے تکلیف پہنچائی جائے، اور یہ بھی حرام کہ تکلیف رسانی کے لیے اسے دھکا دیا جائے، اور کسی مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان بھائی کا خون حلال سمجھے۔ مال مسلم بھی حلال اور جائز نہیں، سوائے اس کے کہ جو وہ اپنی خوشی سے دے۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ مسلمان در حقیقت ہے کون؟
مسلمان وہی ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھے، اور مومن در حقیقت وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کا جان مال امن و عافیت میں رہے، اور مہاجر در حقیقت وہ ہے جو اپنے گناہوں اور خطاؤں سے کنارہ کشی کر لے، اور مجاہد تو دراصل وہ ہے جو اطاعت الہی کی خاطر اپنے نفس کا خیال رکھے۔ خبردار، اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت واپس لوٹا دے۔ قرض واپسی ادائی کا متقاضی ہے، ادھار لی ہوئی چیز کو واپس کیا جانا چاہیے، عطیہ لوٹایا جائے، ضامن کا ذمہ دار ہے، ضامن ضمانت کا ذمہ دار ہے۔ اب ایک مجرم اپنے جرم کا خود ہی ذمہ دار ہوگا۔ جان لو، اب نہ باپ کے جرم کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا، نہ بیٹے کے بدلے باپ سے لیا جائے گا، بلکہ اپنے بدلے خود ہی ادا کرنا پڑیں گے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے، اور اللہ کے کلمات یعنی کہ احکام کے تحت ان کے ستر تمہارے لیے حلال ہوئے۔ خبردار، تمہارے لیے عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت ہے، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں، اس کے سوا تم کسی معاملے میں حق ملکیت نہیں رکھتے۔ لوگوں، جس طرح عورتوں کے کچھ حقوق تمہارے ذمہ ہیں، اسی طرح ان پر بھی تمہارے کچھ حقوق واجب ہیں۔ سنو، تمہاری عورتوں پر جس طرح کچھ حقوق تمہارے واجب ہیں، اسی طرح تمہاری عورتوں کا بھی تم پر کچھ حق ہے۔ یہاں تک تمہارے ان حقوق کا تعلق ہے جو تمہاری عورتوں پر واجب ہیں تو وہ یہ ہیں: وہ کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں، وہ تمہاری عزت کسی ایسے شخص سے پامال نہ کرائے جسے تم پسند نہیں کرتے، وہ تمہارے گھر میں کسی ایسے شخص کو داخل نہ ہونے دے جسے تم ناپسند کرتے ہو، مگر یہ کہ تمہاری اجازت سے۔ اگر وہ عورتیں ان باتوں کے خلاف ورزی کریں تو تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم اپنے بستروں پر اکیلا چھوڑ دو، ان پر سختی کرو مگر شدید تکلیف والی چوٹ نہ مارو۔ دیکھو، کچھ حقوق ان کے بھی تمہارے اوپر عائد ہوتے ہیں، مثلا یہ کہ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، خوراک اور لباس کے بارے میں ان سے اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ تمہاری نافرمانی سے باز آ جائیں اور کہاں مانیں تو حسب حیثیت ان کا کھانا، کپڑا، خوراک، لباس، نان نفقہ تمہارے ذمے ہے، اور عورتوں پر بھی یہ واجب ہے کہ عورتیں معروفات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں، اور اگر وہ فرما برداری کریں تو ان پر کسی قسم کی زیادتی کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ کوئی عورت اپنے گھر میں اخراجات نہ کرے مگر ہاں اپنے شوہر کی اجازت سے۔ جان لو، لڑکا اولاد اس کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، بچہ شوہر کی اولاد متصور ہوگا، اور جس پر حرام کاری ثابت ہو گئی اس کی سزا سنگساری ہے۔ زناکار کے لیے پتھر اونوں کا حساب اللہ کے ذمے۔ دیکھو، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ خبردار، جس نے خود کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور سے منسوب کیا، یا کسی غلام نے جان بوجھ کر اپنے آقا کے سوا کسی اور آقا سے نسبت قائم کی، تو اس پر اللہ کی، اس کی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی، اور قیامت کے دن سے کوئی بدلہ یا معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ہاں، غلام تمہارے غلام، ان سے حسن سلوک کرو، جو تم کھاتے ہو اس میں سے ان کو بھی کھلاؤ، اور جو تم پہنتے ہو اس میں سے ان کو بھی پہناؤ۔ اگر وہ کوئی ایسی خطا کریں جسے تم دیکھو کہ معاف نہیں کر سکتے تو اللہ کے بندو انہیں فروخت کر دو، مگر انہیں بھیانک سزا عذاب تو نہ دو۔ اور ان کے بارے میں بھی تمہیں حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں جو لونڈیاں تمہارے زیر تصرف ہیں، پس ان کو وہ کھلاؤ اور پہناؤ جو تم کھاتے پیتے ہو۔
लोगों, बेशक मुझे हुक्म दिया गया था कि लोगों से लड़ूं यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल हो जाए, और जब वो उस कलमे का इकरार कर लें तो गोया उन्होंने अपनी अपनी जानों और मालों को बचा लिया। और बाकी है साहब अल्लाह के ज़िम्मे है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और ना किसी की ना हक जान लो, ना कत्ल करो, ना बदकारी जना करो, और ना ही चोरी करो। लोगों, अच्छी तरह समझ लो, मेरे बाद ना कोई पैगंबर आने वाला है और ना कोई आएगा। लोगों, अच्छी तरह जान लो, मेरे बाद ना कोई पैगंबर आने वाला है और ना तुम्हारे बाद कोई उम्मत होगी। कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा कि जिसने अपनी उम्मत को दज्जाल से ना डराया हो, बस मैं भी बिलाशुबह तुम्हें उससे डराता हूँ। और कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी कौम को उससे ना डराया हो। बेशक मेरी सबसे अफजल दुआ बल्कि तमाम अम्बिया माँ कबल की यही है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु बियदिहिल खैर युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। खूब सुन लो, अपने परवरदिगार की इबादत करो, नमाज पंजगाना अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो, अपने रब के घर खाना काबा का हज करो, अपने ज़कात खुशी खुशी दिया करो, अपने हकाम की अतात करो, और इसी तरह उन अमूर की अंजाम दही का सर अंजाम दो। अल्लाह से डरो, तराजू सीधी राह का तोला करो, लोगों को उनकी चीज़ें नाप तोल में काम ना दिया करो, मुल्क में फसाद करते ना फिरो। खबरदार, बहुत ही तेज कर रही है। मुल्क में फसाद करते ना फिरो बच्चों, इसलिए कि तुमसे पहले जो कौमें थीं वो दीन में मुबालगा आराई की वजह से हलाक कर दी गई। ईमान की हिफाजत। लोगों, देखो, शैतान इस बात से तो बेशक बिल्कुल मायूस हो चुका है कि तुम्हारी उस सरज़मीन पर कभी उसकी परस्तश की जाएगी, मगर चौकन्ना रहो, वो इस बात पर भी राज़ी होगा कि उस परस्तश के सिवा छोटी छोटी बातों में उसके अशारों की तामील की जाए। बस अपने दीन और ईमान की हिफाजत की खातर उससे बचे रहना। वारिस के हुकूक। लोगों, अल्लाह ने मीरास यानी कि तरके में हर वारिस का जुदागाना हिस्सा मुकर्रर कर दिया है, इसलिए वारिस के लिए तमाम माल में वसीयत करना जायज़ नहीं। चुनांचे किसी को 1/3 से ज़ायद माल की वसीयत का हक नहीं है। सदक़े का इल्म। बकौल रावी, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सदक़े का हुक्म दिया और फरमाया, सदका दिया करो, इसलिए कि मैं नहीं जानता मगर शायद तुम आज के बाद फिर मुझे ना देख सको। अल्लाह के नाम पर झूठी कस्में ना खाया करो, क्योंकि जो अल्लाह के नाम पर झूठी कसम खाएगा अल्लाह उसका झूठ ज़ाहिर कर देगा। इल्म का हसूल। लोगों, इल्म, तालीम, मालूमात में से जो कुछ हासिल कर सकते हो ले लो, उससे पहले कि वो समेट लिया जाए और कबल उसके कि इल्म को उठा लिया जाए। खबरदार, इल्म के उठाए जाने, ख़त्म हो जाने की एक शक्ल ये भी है कि उसके जानने वाले ख़त्म हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात 3 मरतबा फरमाई कि इल्म हासिल करो।
دیکھو تین باتیں ایسی ہیں جن میں مومن کا دل دھوکہ، فریب، کینے کا شکار نہیں ہوتا، یعنی عمل میں اخلاص کے صرف اللہ کے لیے۔ نمبر 2، مسلمان حاکموں کی خیر خواہی میں، عام مسلمانوں کی جماعت سے وابستگی میں، کیونکہ ان مسلمانوں کی دعائیں انہیں گھیرے رکھتی ہے، ان پر سایہ فگن رہتی ہے۔ اللہ نے ایسی کوئی بیماری یعنی دکھ تکلیف پیدا نہیں کی جس کی دوا بھی نہ اتاری ہو سوائے بڑھانے کے۔ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ। نہیں تھلے کرنا ہوں میں۔ لوگوں سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تمہارے اوپر کوئی کٹا حبشی غلام امیر بنا دیا جائے جو تمہارے درمیان کتاب اللہ کے احکام کو قائم یعنی کہ نافذ کرے۔ جان لو ہر نبی پیغمبر کی دعوت گزر چکی ہے سوائے میری دعوت دین شریعت کے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ میں نے اس کو اپنے پروردگار کے پاس قیامت تک کے لیے ذخیرہ جمع کر دیا ہے۔ اما بعد انبیاء علیہ السلام قیامت کے دن کثرت تعداد پر فخر کریں گے، بس تم مجھے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے رسوا نہ کر دینا۔ حوض کوثر۔ میں حوض کوثر پر تمہارے انتظار میں رہوں گا۔ خبردار، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا اور دوسری امتوں پر تمہاری کثرت کے سبب فخر کروں گا، تو کہیں میری رسوائی کا باعث نہ بن جانا۔ سنو، میں بعض لوگوں کو شفاعت کر کے چھڑا لوں گا مگر بعض لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے۔ پھر میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے اصحاب امتی ہیں نا؟ اللہ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں کر ڈالیں تھیں۔ خبردار، میری بات کہیں کافر نہ بن جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اس لیے میں نے جو فرمایا ہے اس پر عمل ہی کرنا۔ پیغام میں ہدایت۔ اور ہاں سنو، تم اپنے پروردگار سے ملو گے تو اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور باز پرس کرے گا۔ پس جو دنیا میں رہتے ہوئے ہمہ وقت آخرت کو ہی اپنے پیش نظر رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دل جوئی عطا کرے گا اور اسے اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا میں ہی بے نیازی تو نگری عطا کرے گا اور دنیا اس کے قدموں میں سرنگوں ہو کر خود آئے گی۔ لیکن جو دنیا کو ہی اپنا محبوب و مقصود قرار دے گا تو اللہ اس کے معاملات منتشر و متفرق کر دے گا اور وہ آدمی دنیا میں ہی اپنی آنکھوں کے سامنے افلاس و تنگ دستی دیکھ لے گا اور دنیا میں سے تو اسے اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا اس کے لیے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ سچائی کی ترغیب۔ دیکھو، اب تم نے مجھے جی بھر کر دیکھ بھی لیا ہے اور مجھ سے ان تمام باتوں کے بارے میں بھی سن لیا ہے۔ تم سے عنقریب میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو سچ سچ بتانا، بس جس نے بھی مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گا۔ دیکھو، جو یہاں موجود ہے وہ غیر حاضر تک میری یہ سب باتیں ضرور پہنچا دے۔ شاید کہ بعض ایسی ہیں کہ جن تک یہ باتیں پہنچیں گی یہاں موجود بعض سننے والوں سے زیادہ سمجھدار ثابت ہوں۔ سن لو، تم میں سے جو یہاں قریب ہیں